کرام محمد کرو دیں صاحب السلام علیکم. ہو گیا سلام. چاچا کدھر ہے؟ اسی سارے واسطے کھڑے ہیں. وزیر ہے نواز شریف، وزیر ہے نواز شریف. سندھ میں پوزیشن بہت اچھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بیسک وجہ ہے محمد نواز شریف صاحب کے کام. انہوں نے کراچی میں امن دیا تھا، موٹر وے بنائے، K4 بنائے، بجلی گھر بنائے، بچوں میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. تو نواز شریف کی اپنی ایک بہت اچھی گڈ ول ہے. باقی پیپلز پارٹی نے 15 سال میں کرپشن کیا، سسٹم بنائے، ناجائز سسٹم، زمینوں پہ قبضہ، نوکری بیچنا، گھوسٹ اسکول چلانا، سیلاب زدگان کو مدد نہ کرنا. تو لوگ 15 سال سے تنگ آ چکے ہیں. میں نے کراچی کو آپ کھنڈر بنا دیا، پورے سندھ کو آپ نے تباہی کی طرف. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ 9000 گھوسٹ اسکول ہیں ہمارے پاس. تو اس کے بعد بھی اگر وہ اگلے 5 سال حکومت کرنا چاہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم ہے، ہاں کرپشن ہوا ہے، ہم اب ٹھیک کریں گے. 15 سال میں آپ ٹھیک نہیں کر سکے، اب آپ کیا ٹھیک کریں گے؟ نواز شریف کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے بلا امتیاز وہاں بجلی گھر بنائے. تو اس لحاظ سے ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے اور ہم شرافت کی نان وائلنٹ سیاست کرتے ہیں. دیکھیں، بات تو سیدھی سی ہے کہ اسی بلڈنگ سے ماضی میں جو فیصلے آئے، ان فیصلوں کی وجہ سے ملک کے اندر بربادی آئی. اور آج اسی بلڈنگ کے نیچے کھڑے ہیں کہ یہاں سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو پاکستان پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے جو آج بات کرتے ہیں کہ منصفانہ آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے. تو منصفانہ آزادانہ انتخابات اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے دن صرف ووٹ کاسٹ کر سکیں آزادانہ، بلکہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معلومات، حقائق پر مبنی معلومات بھی عوام کو فراہم کریں، جن کی بنیاد پر لوگ کھلے ذہن سے اپنا فیصلہ، اپنی آنے والی نسلوں کا فیصلہ، ریاست کا فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ آج وہ شخص جیل میں بیٹھا مطالبہ کر رہا ہے کہ یا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سائفر کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی نمائندے کو بلایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک موقع ہے ریاستی اداروں کے پاس بھی اور قوم کے پاس بھی کہ جنرل باجوہ کو انشور کیا جائے کہ وہ جائیں اور نہ صرف سائفر پر بات کریں، بلکہ 2017 میں جس طرح مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے، مانیٹرنگ جج کے ذریعے فیصلے لیے گئے، آج جو ہم بھگتنے آ رہے ہیں، جو آج کی پیشی کے حوالے سے بھی، اور یہ بتایا جائے کہ 2017 میں جنرل باجوہ سمیت باقی لوگوں نے کس طرح نکالا نواز شریف کو اور کس طرح لے کر آئے، اور وہ ساری چیزیں کہ ایکسٹینشن کے لیے کیا اپنا شرط ایک دوسرے کو مانی منوائی جا رہی تھی، یا 9-10 مئی کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سوالات پھر اٹھائے جائیں گے جنرل باجوہ پہ، تاکہ وہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھی جائیں اور قوم کو حقائق کا جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. سر انصار عباس، سینئر صحافی انصار عباسی نے آج اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا جنرل باجوہ کا، کہ جنرل باجوہ عمران خان کو سرپرائز کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ سائفر کیس میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، میں تو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کبھی وہ کہا کرتے ہیں جیل میں بیٹھے شخص کہ جناب خابر مانیکا کو یا ان کے ملازم کو دباؤ میں لا کر اس طرح کے بیانات لیے جاتے ہیں، یا سائفر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اعظم خان کا جو بیان ہے وہ دباؤ میں لا کر کیا گیا ہے. تو یہ تو ایک موقع آیا ہے کہ ان کی اپنی ڈیمانڈ پہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بلائے جا رہے ہیں، اور جنرل باجوہ ان کی ڈیمانڈ پہ آئیں گے
تو وہ جو کچھ ان پہ سوالات ہوں گے جو حقائق سامنے آئیں گے اس سے پھر کس طرح وہ منحرف ہو سکتے ہیں یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دباؤ میں نہیں لا کے بیان دلوایا جا رہا. تو اسی طرح میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ جو دانشور جو تجزیہ نگار جو اینکر صاحبان کچھ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جناب لاڈلا اور کچھ میرے بلاول بھٹو صاحب چھوٹے بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے ایک گراؤنڈ بنا کے دیا جا رہا ہے، تو میں ان کی خدمت میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہونے والے اتحاد ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے ہماری مقبولیت کا. دوسرا وہ زرداری صاحب کی اس گفتگو کو یا اس ہدایت کو ضرور سن لیں جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی ناتجربہ کار ہیں، تو تجربے سے باتیں کریں اور اپنے اندرون سندھ کی فکر کریں کیونکہ اندرون سندھ ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے.